اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستو، رب ارحم الراحمین اپنے بندوں کو ایسے اعمال و افعال کی طرف بلاتا ہے جن میں ان کی سعادت مندی ہے، اور ان کو ایسی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جن میں ان کے لیے دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ بس اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات اقدس پر ایمان رکھنے کی دعوت دی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ رکھو، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھو۔ ایمان کے بعد باری تعالی جل جلالہ نے ہمیں اپنی اطاعت اور حسن عبادت کی تاکید کی ہے، پس اس نے ہم پر نماز فرض فرمائی اور اسے وقت معین پر ادا کیا جانے والا فریضہ قرار دیا، جس کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے اور مسلمانوں کو نماز اور کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ یقیناً بڑی سعادت اور بشارت ہے ان مومنین کے لیے جو مؤذن کا جواب دیتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نماز قائم کرتے رہو اور مومنین کو بشارت دے دو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بندوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ صدقات سے اور نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے: ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سنو تم لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پس صدقات کا اہتمام کرنے والوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والوں نے اس کے فرمان پر لبیک کہا، تو خدائے عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسے بندوں کو بشارت دی اور ان سے ان کی نیکی پر بدلہ دینے کا اور ان کے اجر میں اضافے کا وعدہ فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة 10 امثالها الى 700 ضعف، انسان کی ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ رب ارحم الراحمین کی رحمت و مغفرت کی تمنا کرنے والوں، یقیناً یہ خدائے کریم کی عطا و بخشش ہے اور رحمت و مغفرت والے رب کی سخاوت ہے جو اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ مغفرت کو پسند کرتا ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم بھی آپس میں عفو و درگزر کا معاملہ کریں، پس ہم دوسروں کی لغزشوں کو معاف کر دیں اور ان کی خامیوں کو نظر انداز کر دیں، تاکہ ہمیں بھی اللہ کی معافی اور مغفرت نصیب ہو۔ اس کا ارشاد ہے: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ معافی سے کام لیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ کیوں نہیں اے ہمارے رب، یقیناً ہم اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہم کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دے۔ تو پاک اور سخی ہے، تیرا ہی فرمان ہے: واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے
جو تیرے فرمان کو بغور سنتے ہیں پھر اسے قبول کرتے ہیں اور تیرے فرائض اور احکام کو یاد رکھتے ہیں پھر اس کی پابندی کرتے ہیں، جس کی برکت سے وہ تیری مغفرت اور جنت حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، مومن بندے جب اپنے رب کی ندا سنتے ہیں تو اس پر لبیک کہتے ہیں اور اس کے فرمان پر عمل کرنے میں سبقت کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتے ہیں: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کے لیے پکار رہا ہے کہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے زائل کر دے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں وہ سب بھی عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما۔ بلا شبہ تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پس اللہ تعالیٰ ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور ان کی آرزوؤں کو پوری کر دیتا ہے، جیسا کہ اس نے بشارت دی ہے: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، سو ان کے رب نے ان کی درخواست منظور فرما لی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ کی ندا پر لبیک کہتا ہے تو باری تعالیٰ اس کی پکار کو سن لیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے فرمان کو تسلیم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، پس اس کی زندگی کو نیک بختی عطا کر دیتا ہے، اس کو اپنی مغفرت اور رضامندی سے نوازتا ہے اور اس کو اپنی جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔